الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سورہ مائدہ میں اہل کتاب سے متعلق بڑے مضامین آئے ہیں اور ان میں بھی اصل مخاطب یہود ہیں. ان کی شرارتوں کا بیان کیا گیا تھا. ان کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ ہے کہ یہودیوں کی دوستی ہے مشرکین کے ساتھ. ایسا بھی آیا تھا کہ یہودیوں کی ساز باز کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مشرکین نے مختلف حربے اختیار کیے. انہی کے نتیجے میں جنگیں ہوئیں، بدر بھی، احد بھی، خندق بھی غیر ذالک. مکہ مکرمہ سے تو حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے پہلے ہی چلے گئے تھے. ایک بڑی جماعت چلی گئی تھی اور ایک ملک ہے حبشہ، وہاں پہنچ گئے تھے، امان لے کر وہاں رہ رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو تمام دنیا کے مسلمان وہیں پہنچنے لگے. تو مکہ والوں کو ایک اعتبار سے سکون محسوس ہوا تھا کہ ہماری بستی میں اب ان کے دین کا ماننے والا کوئی نہیں. وہ مطمئن تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں. اب جو اکا دکا کوئی ہوگا وہ خود بخود وہیں چلا جائے گا، یا پکڑا گیا تو ہم اس کا کام کر دیں گے. اور اپنی جگہ وہ مطمئن تھے کہ ہمارے خداؤں کی حفاظت کا انتظام ہو گیا، اب کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی. لیکن پھر ان میں چند جو شرپسند تھے ان کا سہارا لے کر یہودیوں نے کوششیں کی کہ اب مدینہ میں آ گئے تو مدینہ سے کس طرح نکالیں. تو مشرکین نے اس وقت بھی یہودیوں کا ساتھ دیا اور یہودیوں کے پلان پر عمل کرتے ہوئے چڑھائی کی تھی. تو ایک تو ان کی یہ شرارت تھی کہ وہ یہودی اہل کتاب تھے، ان کو توحید کا، آخرت کا، رسالت کا تصور تھا، ان کو پتہ تھا. ان میں سے کچھ علماء بھی تھے، کچھ صلحاء بھی تھے جو کسی قدر اپنے دین کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، جو کچھ شکل بھی دین کی اصل موجود ہوگی ان کے پاس. لیکن مشرکین کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں جڑتا تھا. ان کے پاس نہ کوئی آخرت کا تصور، نہ بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندگی کا کوئی یقین. اسی طریقے سے وہ نہیں جانتے نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، توحید کیا چیز ہے. بالکل اس سے ناآشنا تھے. ان کے ساتھ ان کا ہاتھ ملانا بڑا خطرناک معاملہ ہے. حد درجے کی ان کی بدتمیزی اور ان کی شرارت کی بات. اب یہ بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اب یہودی اور مشرک دونوں مل گئے تو جہاں ان کی دوستی ہوئی وہاں ایک اور چیز بھی پیدا ہو گئی، مسلمانوں کی دشمنی. اب دونوں مل کر مسلمانوں کے شدید دشمن ہو گئے اور اب کوئی بھی ان سے امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے کوئی نرمی یا نرم گوشہ رکھیں گے. لہٰذا ان سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، آپ دیکھیں گے دشمنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت اور شدت ایمان والوں کے لیے
تو کون ملیں گے؟ الیہود، ایک تو یہودی ملیں گے آپ کو، والذین اشرکوا، اور جو مشرک ہیں، یہودی اور مشرکین۔ آج بھی یہی حال ہے، بیائی نہیں۔ آج مشرکین اور یہودی مل گئے ہیں اسلام کے خلاف۔ جو اس وقت اقدام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو مٹانے کا، اس میں ساری دنیا میں اس وقت اسرائیل کے ساتھ ایک ہی ملک نے دوستی کی، اور وہ مشرک ملک ہے، اور یہ مسلمانوں کے حق میں دونوں ایک جیسے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور آپ تعلق کے اعتبار سے زیادہ قریب دیکھیں گے ایمان والوں کے حق میں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے، کسی قدر اگر کوئی نرمی ہے تو وہ عیسائیوں میں تو ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ دوست بن گئے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دشمنی میں اس حد تک نہیں گئے جس حد تک یہودی اور مشرک چلے۔ باقی دشمن وہ بھی ہیں، جیسے اس دور کے عیسائی، اپنے آپ کو جو عیسائی کہتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اب تو ایک ہی جیسے ہو گئے، یہودی بھی، مشرکین بھی۔ اور حدیث میں جو ہے الکفر ملت واحدہ، کافروں کے نام الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ مسلمانوں کے مقابلے میں سب ایک ہیں۔ اس کا عملی مظاہرہ اس وقت کیا جا رہا ہے، وہ نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں پوری دنیا کفر ایک ہو چکی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ایک سے بڑھ کے ایک آگے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس زمانے میں کسی قدر نرمی کا گوشہ اگر تھا کچھ، تو وہ عیسائیوں میں تھا۔ کیوں تھا ایسا؟ ان کو کیا دوستی تھی؟ میں اس کی وجہ یہ ہے، ذالک بأن منہم قسیسین، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں علماء زیادہ ہیں۔ علماء زیادہ ہیں کا کیا مطلب؟ کس سے زیادہ ہیں؟ یہودیوں کے مقابلے میں۔ یہودیوں کے پاس اتنے علماء نہیں، ان کے اکا دکا چند لوگ تھے ان کے پاس، اور ان کے پاس علماء کی تعداد اچھی تھی۔ ورہبانن، اور بزرگ بھی بہت زیادہ ہیں، صلحاء، نیک لوگ۔ کس کے مقابلے میں؟ یہودیوں کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں۔ اس زمانے کے اعتبار سے جو دو اہل کتاب جماعتیں تھیں، یہود و نصارہ، تو یہودیوں کے علماء کی تعداد بہت کم تھی، چند گنتی کے لوگ تھے بس، وہ قابل ذکر نہیں تھے۔ اور ایسے ہی ان کے پاس بزرگ حضرات بھی نہیں تھے یہودیوں کے پاس، وہ سارے بکے بکائے لوگ ہوتے تھے، دنیا کے پیچھے لالچ میں ایسے پڑے ہوئے تھے اندھے ہو کر کہ ان کے علماء بھی ویسے ہو گئے تھے جیسے عوام، اور ان کے بزرگان دین اور مشائخ بھی ہو گئے تھے جیسے لٹیرے، چند لوگوں کو چھوڑ کر جو ایمان قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، حضرت کعب احبار ہیں، 60 کے قریب کل ہیں ایسے یہودی جو کیا ہوئے ہیں، کل 1.25 لاکھ میں کتنے؟ 60۔ باقی کون ہیں؟ ان سے کسی قدر زیادہ عیسائی ہیں، عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے جو اس زمانے میں مسلمان ہوئے۔ ایک دن میں 70 آدمی مسلمان ہوئے عیسائیوں کے، ایک دن میں، اور باقی سب مشرکین۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، دوسری بات یہ ہے کہ ان میں استکبار کم ہے، تکبر کم ہے عیسائیوں میں بنسبت یہودیوں کے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس قوم کے اندر علماء اور مشائخ ہوتے ہیں وہ کسی قدر نرم ہوتے ہیں، کیونکہ جب کثرت ہوگی نا علماء کی، بزرگوں کی، تو عوام پر اس کا اثر ہوگا۔ تو چونکہ علماء اہل حق جو ہوتے ہیں ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ تکبر کا مطلب ہے وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں، یہ مطلب ہے تکبر، کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے، اس طرح کا تکبر ان میں نہیں ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس علماء موجود ہوتے ہیں، کہ علماء سمجھتے ہیں حق کیا ہے اس لیے قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے جو مشائخ ہوتے ہیں، بزرگان دین، دنیا سے لا تعلق لوگ، ان کے سامنے حق آ جائے تو ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا عہدہ جائے گا، ہماری شہرت جائے گی، ہمارا مال جائے گا، ملک جائے گا، حکومت جائے گی، اقتدار جائے گا، روب و دبدبہ جائے گا، چونکہ وہ پہلے ہی سے دنیا سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ یہودیوں کے پاس چونکہ یہ سرمایہ نہیں تھا، چند گنے چنے لوگ ان کے پاس نیک اور علماء تھے، ان کا اثر ہی نہیں تھا یہودیوں پر، اور جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، باقی سب کے سب ایسے ہی تھے، لوٹے پیٹے لوگ۔ اور عیسائیوں کے ہاں علماء کی تعداد یہودیوں کے مقابلے میں زیادہ تھی، اور ان کے ہاں بزرگان دین بھی زیادہ تھے، اس وجہ سے وہ لوگ حق کے کسی قدر قریب ہو گئے اور انہوں نے حق کو قبول کیا۔
اور جو حق کو قبول کرنے سے باز رہے اور قریب نہیں آئے، مسلمان نہیں ہوئے، ان پہ بھی ایک اثر تو ضرور رہا کہ علماء کا اور بزرگوں کے سمجھانے کی وجہ سے بہت زیادہ شدت نہیں آئی۔ لیکن اب چونکہ نہ ان کے ہاں کوئی علماء کا تصور نہیں، ان کے ہاں یہودیوں کے ہاں سب کے سب برابر ہو گئے۔ آج یہودی عیسائی سب مکس ہے، کوئی فرق نہیں، اور مشرکین کی۔ دوسری بات یہ ہو گئی معلوم کہ انہم لا یستکبرون، جہاں علماء ہوتے ہیں وہاں حق کو قبول کرنے والے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جہاں دنیا سے بے رغبت صلحاء موجود ہوں، مشائخ ہوں، بزرگان دین ہوں، وہاں لوگ حق کو قبول کر لیتے ہیں، حق کے مقابلے میں زیادہ اڑتے نہیں۔ اسی پس منظر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب مکہ مکرمہ میں حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بہت زیادہ مارا پیٹا گیا، ان کو ستایا گیا، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان کیے جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم یہاں سے کہیں چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ جانے کی اجازت دی۔ حبشہ ایک ملک ہے، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا اور وہاں اکثر رہنے والے لوگ بھی عیسائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ، جو نہیں رہ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، وہ مکہ چھوڑ کے چلا جائے۔ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ ظلم نہیں کرتا اور وہ ظلم کرنے بھی نہیں دیتا، یعنی انصاف کرتا ہے، چلے جاؤ شاید وہاں سکون مل جائے۔ تو ایک بڑی تعداد، تقریباً 80 کے قریب مرد حضرات، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ عورتیں، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی شامل تھی، حضرت عثمان کی بیوی۔ یہ ایک بڑی جماعت وہاں سے چھپ چھپا کے نکلے اور ملک حبشہ میں پہنچے۔ وہاں بادشاہ کو پتہ چلا، انہوں نے بلایا، پوچھا کون ہو، کیا ہو؟ ٹھیک ہے رہو، جب پناہ لے کر یہاں رہنا چاہتے ہو تو رہو۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین کو پتہ چلا، کہنے لگے ہو یہ تو بڑا مسئلہ بگڑ گیا، ابھی تک تو ان کے پیٹھ پیچھے کوئی طاقت نہیں تھی، اگر یہ وہاں چلے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی تبلیغ کی اور وہاں لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر تو ایک ملک ہے جو ہمارے مقابلے پہ آ جائے گا، اس لیے کسی طرح کوشش کرو کہ وہاں سے ان کو نکلوائیں۔ تو مکہ مکرمہ سے ایک جماعت، ایک وفد حبشہ کے بادشاہ سے ملنے کے لیے گئی، شکایت کرنے کے لیے۔ اس وفد میں حضرت ابو سفیان بھی تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر لگتے، خسر سمجھتے ہیں، بیوی کا باپ، سسر، اس کو خسر کہتے ہیں اردو۔ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اسلام دشمنی میں پہلے آگے تھے۔ اس وقت یہ وفد کی قیادت کرتے ہوئے گئے، اور بادشاہ نے وہاں جب سنا کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ملنے تو موقع دیا، پوچھا کیا ہے، تو شکایت کرنے لگے کہ ہمارے ہاں سے چند لوگ سرپھرے، باغی، ماحول کو بگاڑنے والے بھاگے ہیں، وہ یہاں آپ کے ملک میں آئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں اگر انہوں نے یہاں کوئی فتنہ فساد پھیلا دیا تو مکہ شہر کی بدنامی ہو جائے گی، اس لیے ہم پہلے ہی کہنے کے لیے آئے ہیں آپ ان لوگوں کو یہاں نہ رہنے دیں، ان کو یہاں سے نکال دیں۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں ایسے نہیں نکالوں گا، میں تحقیق کروں گا، ان کو بھی بلاؤ جن لوگوں کو ہم نے پناہ دی ہے۔ تو لوگ بھی پہنچے۔ تو اب جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کو نجاشی کہتے ہیں، شاہ حبشہ نجاشی، اس نے صحابہ سے پوچھا تم کون لوگ ہو، کیا ہو، یہ تمہارے متعلق جو شکایت لے کر آئیں گے کیا حقیقت؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے حضرت جعفر، ابو طالب کے بیٹے، انہوں نے تقریر کی کہ بادشاہ اصل میں ہم ایسے تھے، ویسے تھے، جہالت میں تھے، غفلت میں تھے، پھر اللہ نے اپنا ایک نبی بھیجا، وہ اپنا دین اللہ نے ہم تک پہنچایا، اس کی تعلیم ایسی ہیں، وہ توحید کی، آخرت کی بات کرے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کو یاد آیا کہ ہمارے مذہبی عیسائیت میں بھی تو یہی باتیں، تو اپنے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں بات تو یہ صحیح ہے، ہماری کتابوں میں اس طرح کے نبی کے حالات لکھے ہوئے ہیں، ہو نہ ہو یہ وہی لوگ ہیں۔ بادشاہ کو بھی یقین آیا، تو شاہ حبشہ نے، بادشاہ جو تھا وہاں کا حبشہ کا نجاشی، اس نے اس وفد کو کہا تم لوگ واپس چلے جاؤ، اور تم میرے لیے جو ہدیہ تحفہ لے کر آئے ہو نا مکہ سے، وہ بھی واپس لاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن میں تمہارے کہنے پر ان لوگوں کو یہاں سے نہیں نکالوں۔ اب تک تو یہ پناہ لے کے رہ رہے تھے، اب یہ ہمارے مہمان ہیں، عزت کے ساتھ جہاں چاہو رہو، کوئی تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرو۔
تو یہ پہلا موقع تھا جب مکہ مکرمہ سے صحابہ پہنچے کہاں؟ ایک عیسائی ملک میں، اور عیسائی بادشاہ نے جگہ بھی دی، مدد بھی کی اور حفاظت بھی کی اور ان کو اکرام و اعزاز کے ساتھ رکھا۔ جب یہ وفد مدینہ منورہ مکہ مکرمہ واپس آ گیا اور ان کو پتہ چلا کہ شاہ حبشہ نے تو ان کو واپس کر دیا ہے، تو بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں، لیکن اب کوئی صورت بنتی نہیں تھی۔ تو اب دوسرا طریقہ انہیں اختیار کیا کہ اب جو آدمی وہاں جانا چاہتا تھا نا، اس کو پکڑتے تھے، وہاں کسی دوسرے کو جانے کا اب راستہ نہ ملے، تاکہ جماعت زیادہ وہاں جمع نہ ہو، چند لوگ رہنے کوئی مسئلہ نہیں۔ ادھر نجاشی جو تھا نا، اس نے ان لوگوں کے حالات پر افراد لگا دیے کہ دیکھتے رہو کیا کرتے ہیں یہ لوگ، خاموشی کے ساتھ، جیسے آج CCTV کیمرے میں سب کچھ دیکھا جاتا ہے۔ اس کو اچھی خبریں آنے لگی کہ یہ لوگ جو ہیں امانت دیانت سے رہتے ہیں، کسی کو ستاتے نہیں ہیں، ظلم و زیادتی نہیں کرتے ہیں، ملک کے اندر کوئی فتنہ فساد یا بدامنی نہیں پھیلاتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جفاکش لوگ ہیں، راتوں کو روتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں۔ حالات سے متاثر ہوتا رہا نجاشی۔ اسی عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نجاشی کو جب یہ پتہ چلا کہ ان لوگوں کا نبی بھی مکہ سے نکل کے مدینہ پہنچ چکا ہے، تو نجاشی نے اپنے ہاں سے ایک بڑی جماعت جمع کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو کسی قدر علماء تھے، یہ عیسائی علماء ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جاؤ دیکھو صورتحال کیا ہے، اور تم چونکہ اپنے آدمی ہو صحیح بتاؤ گے۔ یہ ایک بڑی جماعت 70 کے قریب آدمی مدینہ منورہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پوچھا آپ کی تعلیمات کیا ہیں، تو آپ نے قرآن پاک پڑھ کے ان کو سنایا۔ روایت میں سورہ یاسین پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، یہ 70 آدمی جو بیٹھے ہوئے تھے نا، سب رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنا انہوں نے، ان لوگوں نے، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ کلام جو ہم نے اپنے رسول کی طرف نازل، جو نازل کیا گیا ہے اللہ کے رسول کی طرف، قرآن، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، دیکھو ان کی آنکھوں کو، آپ نے دیکھا، تفیض من الدم، آنسوں سے بھر گئیں، رونے لگے، اثرات ہوئے قرآن پڑھنے کے۔ اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا اثر ہوگا؟ مما عرفوا من الحق، پہچان گئے یہ کہ یہی حق ہے، سمجھ گئے، چونکہ علماء تھے نا، سمجھے کہ حق ہے۔ اس پر کہنے لگے، یقولون، کہنے لگے ربنا آمنا، اے ہمارے رب، ہم لے آئے ایمان، کس پر؟ اس آخری نبی پر، آپ کی اس کتاب پر، اس دین پر، فاکتبنا مع الشاہدین، لہٰذا ہم کو بھی لکھ دے تو شاہدوں کے ساتھ۔ شاہدوں سے مراد ہے یہاں گواہ۔ گواہ کا کیا مطلب؟ یعنی اب تک جو لوگ گواہی دے چکے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ان گواہی دینے والوں کی جماعت میں ہماری شہادت بھی شامل کر، ہم بھی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس پر جو یہودی تھے نا مقامی، ان کو جب پتہ لگا تو آگ لگ گئی کہ یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، اہل کتاب ہیں، اور اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ مسلمان بن گئی۔ تو ملاقات کی انہوں نے، یہودیوں نے، منافق تو رہتے تھے، کہنے لگے تم کو کیا ہو گیا، تم ایمان لائے؟ ہم یہاں رہتے ہیں، ہم تو ایمان لائے نہیں، وہاں سے آئے اور ایک ملاقات میں تم اسی نبی کو مان گئے۔ وہ کہنے لگے ما لنا لا نؤمن باللہ، ہم کیوں نہ مانیں، ہم کیوں اللہ پر ایمان نہ لائیں، ہمارے پاس کون سا عذر ہے اب کہ ہم ایمان نہ لائیں۔ وما جاءنا من الحق، اور یہ جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم کیوں اس کا انکار کریں؟ مطلب یہ ہم انکار نہیں کریں گے، ہمارے پاس کوئی عذر۔ اب دیکھو آپ یہاں ما جاءنا من الحق ونطمع، ان دونوں کے درمیان میں چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا ہے، دیکھا؟ قرآن پاک میں کس جگہ ٹھہرنا ہے، کس جگہ نہیں ٹھہرنا، اس کے لیے کچھ نشانیاں اور علامتیں بنی ہیں، اور علامت کو رمز کہتے ہیں، نشانی، اور علامتوں کو کہتے ہیں، نشانیوں کو رموز۔ رموز اوقاف کا مطلب ہے وقف کرنے کی نشانی، پڑھنے والا اس نشانی کو دیکھ کر کہاں وقف کرے گا، یعنی رکے گا، کہاں نہیں رکے گا۔ جہاں لکھا ہو میم، کیا لکھا ہو؟ اس کا مطلب ہے یہاں لازم ہے رکنا، ہاں، اگر نہیں رکیں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ جہاں لکھا ہو لا، لا کا مطلب ہے بالکل نہیں رکنا، اگر رک گئے تو معنی بدل جائیں گے۔ جہاں لکھا ہو جیم، اس کا مطلب ہے جائز، رکنا بھی جائز، ملا کر پڑھنا بھی جائز۔ جیسے اسی صفحے میں دیکھو آپ،
سطر نمبر 11 پہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اس کے بعد چھوٹی سی جیم لکھی ہے، جیم کا مطلب ہے جائز ہے، عقدتم الایمان کہہ کے رک جاؤ پھر پڑھو فکفارتہ، یہ بھی جائز، اور بما عقدتم الایمان فکفارتہ ملا کے پڑھو، دونوں جائز۔ لا جہاں لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے نہیں رکنا، اور بھی بہت ساری، یہ میں نے 2-3 باتیں آپ کو بتائیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب ما جاءنا من الحق ونطمع کے درمیان جو لا ہے اس کا مطلب ہے یہاں رکنا، ملا کے پڑھنا ہے۔ اگر رک گئے تو کیا معنی بدل جائیں گے؟ کسی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل معنی ہی بدل جاتے، معنی بدل جاتے۔ اس کی مثال دی ہے انہوں نے آگے، ہر قرآن پاک کے آخر میں رموز اوقاف نام سے ہوتا ہے ایک مضمون، یہ پڑھنا چاہیے، قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے لازم ہے اس کو یہ علم ہو کہ ٹھہرنا کہاں ہے اور ملا کر کہاں پڑھنا ہے، ورنہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، دیکھو ہر ایک پہ لکھا ہوا آگے۔ خیر ابھی آپ فی الحال یہ سمجھیں، کسی جگہ لا لکھا ہو وہاں ملا کر پڑھنے سے معنی بالکل بدل جائیں گے، کسی جگہ بدلیں گے تو نہیں، معنی تو دونوں صورتوں میں صحیح ہوں گے، لیکن ایک معنی زیادہ صحیح ہوں گے، ایک صرف صحیح، تو زیادہ صحیح ہونا زیادہ ضروری ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ملا کے پڑھیں۔ اگر ملا کے پڑھیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا، وہ کہنے لگے ما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع، ہمارے پاس کیا عذر ہے، کیا جواز ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، حالانکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اب اللہ پر ایمان لانے کی شرط یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مومن ہیں، تم بھی کہتے ہو، یہودیوں کو انہوں نے جواب دیا، تم کہتے ہو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں نا، لیکن اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کی بات پہ ایمان لاؤ، تو اس وقت مطالبہ اس نبی پر ایمان لانا۔ گویا ان نئے مسلمان عیسائیوں نے یہودیوں کو یہ بات سمجھا دی کہ تم جو کہتے ہو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تمہارا دعویٰ صحیح، یہ کیسا ایمان ہے، اللہ کی بات تو مانتے نہیں۔ دوسری بات یہ ما جاءنا من الحق، یہ جو حق ہمارے پاس آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صورت میں، ہم اگر اس کو قبول نہ کریں تو ہمارے پاس عذر کیا رہتا ہے، وَنَطْمَعُ، حالانکہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ حالانکہ ہم تو یہ طمع رکھتے ہیں پہلے سے، ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ اللہ ہم کو کس میں شامل کرے، نیک لوگوں میں۔ تو جب ہم پہلے سے یہی امید رکھ رہے تھے تو اب جب صالح بننے کا موقع آیا تو اب کیا جواز ہے پیچھے رہنے کا؟ اب نیکوں میں شامل ہونے کی یہی صورت تھی کہ ایمان قبول کرو، سو ہم نے قبول کر لیا، چونکہ ہم پہلے سے اسی امید پہ تھے کہ رائے حق ہمیں مل جائے۔ سمجھ میں آئے؟ لیکن اگر یہاں آپ سانس توڑ دیں تو پھر ترجمہ میں تھوڑا سا فرق ہوگا، لیکن معنی نہیں بدلیں گے، دو الگ الگ باتیں ہوں گی۔ اس صورت میں مطلب ہوگا ما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، ہم حق کو کیوں قبول نہ کریں اور ہم اللہ پر کیوں ایمان نہ لائیں، ہمارے پاس کوئی جواز ہے نہیں، اس لیے ہم ایمان لے آئے بس۔ اور اب جب ہم ایمان لے آئے ہیں وَنَطْمَعُ، اب ہم یہ چاہتے ہیں ایمان لانے کے بعد کہ اللہ تعالی ہم کو صالح لوگوں میں شامل فرمائے۔ بات تو وہی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہو جائے۔ کیا فرق؟ پہلی صورت میں یہ ہے کہ جو پہلے سے ہی چاہتا ہو نا کہ مجھے حق ملے اور میں نیک بنوں، جب اس کے سامنے حق آ جائے گا تو وہ حق کو قبول کر لے گا، اور اگر حق سامنے آنے پہ حق کو قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے سے دھوکے باز انسان غلط بیانی کر رہا تھا۔ جیسے کوئی آدمی باہر کہتا چلو جی مولوی صاحب کے پاس، اگر مولوی صاحب کہے گا تو میں مانوں گا، جب مولوی صاحب کے پاس آئے اس نے کہہ دیا تو کہتے ہیں وہ ماننا، اس کا مطلب یہ جو پہلے کہہ رہا تھا نا میں مانوں گا، اس وقت بھی ماننے کا اس کا ارادہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی آدمی ایمان لے آئے اور حق اس کو مل جائے تو پھر اس کو یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ حق مل گیا ہے، اب یقین رکھو کہ اللہ تعالی ہمیں اہل حق میں صالحین میں دنیا میں بھی رکھے گا اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ گویا ان نے ان کو کہا کہ تم تو نالائق ہو، خالی باتیں کرتے ہو، ہم تو ایمان قبول کر چکے ہیں اور اب ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالی صالحین میں شامل کرے گا۔ آیا کچھ سمجھ؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ فرماتے انہیں یہ جو بات کہی نا، بڑی زبردست بات کہی ان عیسائی علماء نے، اس وفد نے، اس پر اللہ نے ان کو اجر دیا۔ ان کی اس بات پر کیا اجر دیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنتوں کے وعدے کر دیے جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی نکلیں گے نہیں۔ وذالک جزاء المحسنین، اور نیک لوگوں کو یہی بدلہ ملتا ہے جو حق کو قبول کر لیں
اور اپنا سر جھکا لیں کہ ٹھیک ہے اب بوجھ بنتا ہے یا نہیں، طبیعت مانتی ہے یا نہیں، لیکن دل کہہ رہا ہے کہ حق کو قبول کرنا چاہیے، سو ہم نے قبول کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں نیکوکاروں کی علامت ہے، ان لوگوں کے لیے وعدہ ہے اللہ کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو کافر ہمیشہ جھٹلاتے ہی نہیں، کفر بھی کریں اور حق سامنے آنے پر جھٹلائیں بھی، جیسے مشرکین اور یہودی۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ جماعت ہے جہنمیوں کی، اور جہنم میں جو کچھ ہوگا وہ ان کو پیش آئے گا۔ یہ جو چند لوگ یہاں آئے تھے وفد، یہ سارے کے سارے جب واپس پہنچے نا اپنے علاقے میں، تو وہاں کے بادشاہ نے بڑے اکرام کے ساتھ ان کو اپنے پاس پھر بلایا کہ کیا دیکھا تم نے، کیا حالات، جا کر بتلایا کہ اللہ اکبر، ہم مدینہ گئے، ہم نے اللہ کے نبی کی زیارت کی، اور اس نے ایسا کلام سنایا کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ بادشاہ نے پوچھا تم نے کیا پھر کیا فیصلہ؟ کہا ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، ہم وہی مسلمان ہو کے آئے، ہم یہاں سے عیسائی گئے تھے، وہاں سے اب عیسائی نہیں، اب ہم نصارہ نہیں، اب ہم کون ہیں؟ بادشاہ نے کہا مجھے تمہارے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ تم مسلمان ہو گئے تو میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ تو مسلمان ہو گیا بادشاہ بھی۔ اب یہ مسلمان ہو گیا تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو بھیجا، ہدیہ تحفہ دے کر اور خبر دے کر کے بادشاہ جو ہے وہاں کا نجاشی وہ مسلمان، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی، یہ سمجھتے تھے کہ چلو کوئی سپورٹ تو ہمیں حکومتی سطح پر ملی۔ اللہ کا نظام ایسا تھا کہ وہ صاحبزادہ ان کا نجاشی کا کشتی میں بیٹھ کے آ رہا تھا، کشتی ڈوب گئی، وہ بھی اور اس کے ساتھ والے جو تھے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے، وہ مسلمان ہو چکے تھے پہلے۔ پھر اس نجاشی نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی کوشش کی، ارادہ کیا، لیکن حالات کچھ ایسے تھے ملکی یہ نہیں آ سکا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اس کے انتقال کی خبر کی وجہ سے کہ ایک مسلمانوں کا معاون اور اتنا ہمدرد اور بن دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ایک بادشاہ، نہ اس نے حکومت دیکھی، نہ کچھ دیکھا، نہ یہ کہ میرے سارے مخالف ہو سکتے ہیں اس بنیاد پر، اس نے حق کو قبول کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ان کے اعزاز کے لیے پڑھائی۔ یہ ایک واقعہ ہے غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے کا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نجاشی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مدینہ میں کھڑے ہوئے، اس وقت تو نجاشی خط دفن ہو گئے تھے اپنے ملک میں، لیکن ان کی میت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ اعزاز تھا، یہ اس بنیاد پر تھا کہ انہوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کے جو مخالفین تھے ان کی زبان بند کی۔ اب جو مسلمان ہو، پہلے سے ایمان رکھتا ہو اور وہ مسلمانوں کے لیے مددگار ثابت ہو اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقایا یعنی تحفظ کا ذریعہ بنے، اللہ اس کو کتنا نوازے گا۔ لیکن اس وقت 60 کے قریب مسلمان ملکوں میں سے ایک کی زبان نہیں کھل رہی ہے، اس لیے کیا جواب دیں گے یہ قیامت کے دن؟ اگر نجاشی ایک طرف کھڑا ہوا وہ بھی صحابی نہیں ہے، اور ایک طرف یہ حکمران کھڑے ہوئے یہ بھی صحابی نہیں ہیں، وہ بھی امتی یہ بھی امتی ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کوئی جواب دے سکیں گے؟ یہ آبائی اور پشتنی مسلمان کیا منہ دکھائیں گے نجاشی کو؟ اور پھر ان کی کیا بات ہے، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم بھی کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے وہ نہیں کیا، نہ دعائیں کی، نہ اپنے مزے اور عیش و عشرت چھوڑے، نہ ہمیں فلسطین کے مسلمان بچوں کے چیتھڑے ان کے بدن کے ٹکڑے دیکھ کر آنسو آئے، نہ ایک وقت کا کھانا ہم چھوڑ سکے، نہ ان کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کے ہم نماز پڑھ سکے، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ میں نے ایک جگہ بیان کرتے میں نے کہا نعرے اور جوش ولولے اور شوق کی باتیں اور جذبہ اس کا اظہار کرنا آسان ہے، ان کا اتنا بڑا مجمع ہے، جمعہ میں میں نے بات کی، اور بڑا مالدار علاقہ ہے وہ ضلع کپواڑہ کا، میں نے کہا اللہ کو شاہد جان کر کہو تم لاکھوں روپیہ یہاں سے زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہو مدارس والوں کو، یتیم خانوں کو، ایک آدمی کھڑا ہو جاؤ جو یہ کہے کہ میں نے 100 روپیہ صدقہ دیا ہے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، صدقہ دیا جاتا ہے، ایک نہیں اٹھا، ایک۔ میں نے کہا جو چھوڑو یہ تو مال کا دینا بھاری پڑتا ہے، ایک آدمی اٹھو جو یہ کہے کہ 2 رکعت نفل میں نے پڑھے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، ایک نہیں اٹھا۔ میں نے کہا کسی نے روزہ رکھا؟ کوئی ہے جو صرف فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے لیے رات کو تہجد کے وقت اٹھ گیا ہو، بستر بھی نہیں چھوڑا، وضو بھی نہیں کیا،
لیکن بستر پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے اس نے دعا کی اور اس کو آنسو آ گئے، ایک آدمی نے. میں نے کہا یہ ہے صورتحال. اور کہتے ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اس پر ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ اس آیت کو بنیاد بنا کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں عیسائی مسلمانوں کے دوست ہیں. چونکہ قرآن میں آئے لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، محبت کے اعتبار سے زیادہ قریب ایمان والوں کے عیسائی ہیں. تو کہتے ہیں عیسائیوں کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے کیا ہیں؟ محبت کرنے والے دوست ہیں، لہٰذا عیسائی دشمن نہیں ہے، یہ یہودی سازش ہے. تو اصل میں ان کو سمجھنے میں دھوکہ لگا ہے. یہاں مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا ذکر چل رہا ہے کہ زیادہ شدید دشمنی یہودیوں اور مشرکین کو. اشد کا مطلب ہے زیادہ سخت. اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ زیادہ سخت ہیں تو یہ زیادہ دوست ہیں، مطلب یہ وہ زیادہ سخت ہیں یہ کم سخت ہیں. زیادہ کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا. شدت کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ نرمی. مطلب یہ ہے کہ یہودیوں میں اور مشرکین میں تو کوئی نرمی ہے نہیں، لیکن ان میں کچھ لحاظ داری ہے. باقی دوست یہ بھی نہیں ہے. دوست ہاں اظہار دوستی کا کرتے ہیں، کبھی کبھی دوستی کا اظہار اپنے مفادات کے لیے کر لیتے ہیں، جیسے سعودیہ سے اس وقت دوستی کا اظہار ہے. اسی طریقے سے دوسرے خلیجی ممالک سے دوستی کا اظہار ہے. چونکہ یہ جو بڑے بڑے عیسائی ممالک ہیں ان کی تجارت کا معاملہ ہے، ان کو اپنے ہتھیار بیچنے ہیں، اس وجہ سے یہ دوستی کا ہاتھ بڑھا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں دوست نہیں ہے. دوستی کا اظہار کرنا الگ چیز ہے، دوست ہونا الگ چیز ہے. دوست کوئی نہیں ہے. مسلمانوں کا دوست صرف کون ہے؟ مسلمان. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ البيت المقدس. اللهم احفظ أهل البيت المقدس. اللهم انصرهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ومن فوقهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك اليهود والنصارى والمشركين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. اللهم قاتلهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزق ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين برحمتك يا أرحم.